السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورۃ بقرہ قرآن مجید کا ہم صفحہ نمبر 12 اور 13 پڑھیں گے۔ چاہے ہم ایک صفحہ پڑھیں، 2 پڑھیں یا آدھا صفحہ، آپ ہمارے ساتھ ساتھ قرآن مجید کو پڑھیں تو موقع ہاتھ سے نہیں جانا چاہیے قرآن مجید کو پڑھنے کا، چاہے وہ ہم تھوڑا پڑھیں، 1 لائن پڑھیں یا 2 لائنیں پڑھیں، پڑھنی ضرور چاہیے روزانہ۔ تو آپ میرے ساتھ ہی قرآن مجید کو پڑھیں، سیکھیں، اوروں کو بھی سکھائیں، اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، صدقہ جاریہ سمجھ کے لائک کریں۔ اور اگر آپ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ تھوڑا پڑھنا چاہیے، جس طریقے سے آپ چاہتے ہیں مجھے بتائیں کمنٹ سیکشن میں، تو میں اسی طرح کر لوں گی۔ تھوڑا پڑھنا ہے تو تھوڑا پڑھ لیں گے، زیادہ پڑھنا ہے تو زیادہ پڑھ لیں گے۔ اور تھوڑا پڑھنے کا فائدہ بھی یہ ہوگا کہ ایک تو ہم اچھے طریقے سے سمجھ لیں گے قرآن مجید کو اور اس کے ترجمے کو بھی، اور اللہ تعالیٰ ہمارے اس اچھے عمل کو، نیک کام کو قبول فرمائے۔ اور آپ سے ایک گزارش ہے کہ آپ پوری ویڈیو دیکھا کریں، پورا قرآن مجید جتنا میں نے پڑھا ہے وہ ضرور پڑھا کریں، اس کو بیچ میں سے آدھا مت چھوڑا کریں۔ کتنی دیر لگے گی؟ ہارڈلی 7 منٹس 8 منٹس اتنے لگیں گے، تو آپ کی 2 صفحے کمپلیٹ ہو جائیں گے۔ اور اس کے علاوہ جو بھی آپ نے نورانی قاعدے کی اگر ترتیب دیکھنی ہے تو ہماری پلے لسٹ میں جا کے نورانی قاعدے کی تمام ترتیب دیکھ سکتے ہیں وہاں سے۔ اور چلیں شروع کرتے ہیں۔ اگر کوئی بات سمجھ نہ آئے تو کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ
قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون ترجمہ کرتے ہیں۔ بے شک مسلمانوں اور یہودیوں اور نصرانیوں اور لا مذہبوں میں سے جو کہ خدا اور روز آخرت پر
ایمان لائے اور اچھے اچھے کام کرتا رہے، انہی کے لیے ان کا اجر و ثواب ان کے خدا کے پاس ہے، اور نہ قیامت میں ان پر کسی قسم کا خوف ہوگا اور نہ وہ رنجیدہ دل ہوں گے۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تعمیل توریت کا تم سے اقرار لیا اور ہم نے تمہارے سر پر طور سے پہاڑ کو لا کر لٹکا دیا اور کہہ دیا کہ توریت جو ہم نے تم کو دی ہے اس کو مضبوط پکڑے رہو اور جو کچھ اس میں ہے اس کو یاد رکھو تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ پھر اس کے بعد تم اپنے عہد و پیمان سے پھر گئے، پس اگر تم پر خدا کا فضل اور اس کی مہربانی نہ ہوتی تو تم نے سخت گھاٹا اٹھایا ہوتا، اور اپنی قوم سے ان لوگوں کی حالت تو تم بخوبی جانتے ہو جو شنبہ کے دن اپنی حد سے گزر گئے کے باوجود ممانعت شکار کھیلنے نکلے، تو ہم نے ان سے کہا کہ تم راندے گئے بندر بن جاؤ، اور وہ بندر بن گئے۔ پھر ہم نے اس واقعے کو ان لوگوں کے واسطے جن کے سامنے ہوا تھا اور جو اس کے بعد آنے والے تھے عذاب قرار دیا اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت۔ اور وہ وقت یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ خدا تم لوگوں کو تاکید حکم کرتا ہے کہ تم ایک گائے ذبح کرو۔ وہ لوگ کہنے لگے کیا تم ہم سے دل لگی کرتے ہو؟ موسیٰ نے کہا میں خدا سے پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہل بنوں۔ تب وہ لوگ کہنے لگے کہ اچھا تم اپنے پروردگار سے دعا کرو کہ ہمیں بتا دے کہ وہ گائے کیسی ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا بے شک خدا فرماتا ہے کہ وہ گائے نہ بہت بری ہو نہ بچیا، بلکہ ان میں سے اوسط درجے کی ہو، غرض جو تم کو حکم دیا گیا ہے اس کو بجا لاؤ۔ وہ کہنے لگے واہ، تم اپنے خدا سے دعا کرو کہ ہمیں یہ تو بتا دے کہ اس کا رنگ آخر کیا ہو۔ موسیٰ نے کہا بے شک خدا فرماتا ہے کہ وہ گائے خوب گہرے زرد رنگ کی ہو کہ دیکھنے والے اسے دیکھ کر خوش ہو جائیں۔ تب کہنے لگے تم اپنے خدا سے دعا کرو کہ ہمیں ذرا یہ تو بتا دو کہ وہ گائے اور کیسی ہو۔ وہ گائے ہم پر مشتبہ ہو گئی ہے، اور اگر خدا نے چاہا تو ہم ضرور اس کا پتہ لگا لیں گے۔ موسیٰ نے کہا خدا ضرور فرماتا ہے وہ گائے نہ تو اتنی سدائی ہوئی ہو کہ زمین جوتے اور نہ کھیتی سینچے، بھلی چنگی یک رنگ کہ اس میں کوئی دھبا نہ ہو۔ وہ بولے اب جا کے ٹھیک ٹھیک بیان کیا۔ غرض ان لوگوں نے وہ گائے حلال کی، حالانکہ ان سے امید نہ تھی کہ وہ ایسا کریں گے۔ اور جب تم نے ایک شخص کو مار ڈالا اور تم میں اس کی بابت پھوٹ پڑ گئی کہ ایک دوسرے کو قاتل بنانے لگا، اور جو تم چھپاتے تھے خدا کو اس کا ظاہر کرنا منظور تھا، بس ہم نے کہا کہ اس گائے کا کوئی ٹکڑا لے کر اس کی لاش پر مارو، یوں خدا مردے کو زندہ کرتا ہے اور تم کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھا دیتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے، پس وہ مثل پتھر کی تھی یا اس میں سے بھی زیادہ کرخت، کیونکہ پتھروں میں بعض تو ایسے ہوتے ہیں کہ ان سے نہریں جاری ہوتی ہیں، اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں دراڑ پڑ جاتی ہے اور ان میں سے پانی نکل پڑتا ہے۔
اور بعض پتھر تو ایسے ہوتے ہیں کہ خدا کے خوف سے گر پڑتے ہیں، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے خدا غافل نہیں ہے۔ مسلمانوں، کیا تم یہ لالچ رکھتے ہو کہ وہ تمہارا سا ایمان لائیں گے؟ حالانکہ ان میں ایک گروہ سابق میں ایسا تھا کہ خدا کا کلام سنتا تھا اور اچھی طرح سمجھنے کے بعد الٹ پھیر کر دیتا تھا، حالانکہ وہ خوب جانتے تھے